الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا ہے؟ افأنت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے بھی ذمہ دار ہوں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں ہیں وہ مگر چوپایوں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں. پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ کا کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے باطل معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہمیں ان معبودوں سے بھی ہٹانے والا تھا، دور کرنے والا تھا، لیکن ہم ہی بہادر ہیں کہ ہم نے اپنے معبودوں کو چھوڑا نہیں. تو یہ عمل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، آپ کے لیے بڑا پریشان کن تھا کہ یہ کیوں آخر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں یہ ایک اللہ کو اپنا رب معبود کیوں نہیں تسلیم کر رہے، کیوں یہ اپنے معبود یعنی باطلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ آپ کی شدید خواہش کیا تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اور اسی کے لیے آپ بڑی محنتیں کیا کرتے تھے، کوششیں کیا کرتے تھے، بڑی دور دور علاقوں تک آپ جایا کرتے تھے. آپ نے بڑی تکالیف صرف اسی امید سے برداشت کی کہ شاید کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، شاید کہ یہ بات میری سن لیں، تسلیم کر لیں، مان لیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جائیں، توحید کو اپنا لیں. یہ ساری محنت آپ کی صرف اسی لیے تھی. تو اس آیت میں پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ کیا آپ ایسے شخص کے متعلق اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، کیا آپ ایسے شخص کے متعلق اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا. معنی کیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے سوا کسی اور کو اس نے معبود سمجھا ہی نہیں، بس صرف اپنی خواہش کے مطابق ہی وہ کرتا ہے. یعنی دین کے اندر اگر وہ حکم مانتا ہے تو اللہ کا نہیں مانتا، اس کے رسول کا نہیں مانتا، بلکہ اپنی خواہش کا مانتا ہے. کوئی بھی کام کرے یا نہ کرے تو اس کے اندر اپنی خواہش کو وہ مقدم رکھتا ہے. تو کیا آپ ایسے شخص کی جانب سے وکیل بنیں گے، یا پھر آپ ایسے شخص کے متعلق یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہدایت لا سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ ہدایت نہیں لا سکتا، کیونکہ اس نے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دینی سوائے اپنے نفس کے، اپنی خواہش کے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کیا ایسے شخص کو زبردستی ایمان پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. اور پھر وما انت علیہم بجبار، آپ کو ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے مقرر نہیں کیے گئے کہ یہ ضرور ہی ایمان لے کر آئیں. نہیں، یہ تو صرف اللہ رب العالمین نے آپ کو پیغام ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور ہمارے اوپر ان کا حساب و کتاب ہے. تو اس کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی نفس کی مانتا ہوا گناہ کر لیتا ہے، خواہش پر عمل کرتے ہوئے خواہش نے کہا، دل نے کہا کہ یہ کام کر لو، گناہ کا، معصیت کا انسان نے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے جو کیا یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. تو ایسے شخص کو ہم اس آیت کے اندر نہیں لا سکتے، چاہے وہ اپنے نفس کے آگے مجبور ہے، وہ اپنی خواہشوں کو مان رہا ہے، لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں،
اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو ایسے شخص کو ہم اس آیت کے اندر نہیں لا سکیں گے، کیونکہ ظاہری مفہوم تو اس کا یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، یعنی جو خواہش کہے اس کو وہ انسان تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو مقدم کر لیتا ہے۔ تو گناہ کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ ظاہر وہ انسان اپنے دل کی بات مان رہا ہوتا ہے، اس کے دل نے اس چیز کو آمادہ اس کے لیے کر دیا ہوتا ہے، اس کے لیے مزین خوبصورت کر کے وہ عمل اس کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے، لیکن جب انسان وہ عمل سر انجام دے دیتا ہے، اس سے وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں اس کو احساس ہوتا ہے نہیں یہ تو میں نے بڑی غلطی کی ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، تو ایسے شخص کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہے، کیونکہ وگرنہ کیا ہوتا ہے یہ الہ کہلاتا تو پھر اس کے لیے ہر عمل، اس کا ہر گناہ یہ شرک ہو جاتا، اور پھر شرک کو تو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر یعنی یہ شخص شامل نہیں ہے، اس کے اندر مطلق طور پہ وہ شخص شامل ہے کہ ہر معاملے کے اندر، وہ پھر دین کا معاملہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے نفس کو پہلے مقدم رکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اپنے نفس کو مقدم کرتا ہے، اپنی نفس کی مانتا ہے، وہ نہیں اس کو خاطر لے کر آتا کہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو وہ شخص اس کے اندر شامل ہوگا، نہ کہ عام گناہ گار اس کو گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ جی میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اس کو ہم اس کے اندر شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور کسی دلیل کے ساتھ، دلیل کے بجائے اپنے خواہش کو ہی اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہوں گے؟ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، صرف آپ کا کام کیا تھا؟ دعوت دینا تھا، باقی حساب و کتاب ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر سن رہے ہیں، ان کے اکثر سمجھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں جانور تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی مالک کی بات کو سن لیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ ریوڑ کے اندر اگر مالک ہانکتے ان کو آواز دیتا ہے تو ان ریوڑ والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن لا يسمعوا الا دعاء و نداء، ان کو صرف اتنا پتہ لگتا ہے کہ مالک نے آواز لگائی ہے۔ اب کیا آواز لگائی ہے اس کا معنی اور مفہوم تو وہ نہیں جانتے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں کچھ کہا ہے، ہم شاید جس طرف جا رہی ہیں اس طرف نہیں ہم نے جانا، تو آواز آئی ہے ہمیں۔ تو یہ مثال ہے، تو جانور کو پھر کچھ نہ کچھ کبھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں یا تمہاری باتوں پر غور کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جس طرح جانور کو ایک آواز کا پتہ لگتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ آواز کے اندر کیا چیز ہے، کیا بات کی گئی ہے، کیا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ جانور تو پھر اپنے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ دائیں بائیں بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے مالک اس کو کر دیتا ہے پھر سیدھا ہو کے چلتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، اس بندے کی مثال جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا رب اور معبود بنا لیا ہوتا ہے، وہ بندہ پھر کیا ہے، ہر جانب جا رہا ہوتا ہے، وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تو زیادہ گمراہ ہیں اس جانور کے، وہ اپنے مالک کے ماتحت چلتے ہیں، لیکن یہ مالک کے بھی ماتحت نہیں چلتا، یہ اپنی منمانیاں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔